حلب میں گیا ہوں. حلب اگر آپ جائیں نا تو آپ کو اگلے 2 سال نیند نہیں آئے گی جو حلب کے ساتھ بیتی ہوئی ہے. اور میں اس دن پہنچا تھا جس دن بچوں پہ کیمیکل ویپنز لگے تھے، اور میں نے وہ تڑپتے ہوئے بچے جو ہے اپنی آنکھوں کے سامنے موت میں جاتے ہوئے دیکھے ہیں. وہ القاعدہ کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے ان کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ، میں اس کنٹروورسی میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن بہت بڑی کنٹروورسی ہے. بشار الاسد کو جس لوگوں نے سپورٹ کیا، کہاں کہاں سے لوگ جاتے تھے، کہاں کہاں سے جا کے لڑتے تھے، اور یہ بہت بڑی صورتحال ہے جو بلٹ ہو گیا ہے. پھر حدیث سناؤں گا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عرب تباہ ہو جائیں گے لیکن عرب سے پہلے فارس تباہ ہوگا. داعش کا جہاں تک تعلق ہے، داعش ریٹیلیشن میں پیدا ہوئی تھی اور پھر ان کے ہاتھ میں کھیلی ہے. اور سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی، دیکھنا موصل ان کا ہیڈ کوارٹر تھا داعش کا. موصل جب انہوں نے قبضہ کیا ہے تو 2000 ٹینک چھوڑ کے چلے گئے. اب ٹینک ایسی چیز ہے اس کو چھوڑ کے نہیں جایا جا سکتا، ٹینک پہ تو گولی نہیں اثر کرتی اس طرح. ٹینک ان کے ہاتھ میں آ گئے، ہاتھ میں آئے تو انہوں نے وہاں اسٹیٹ اناؤنس کر دی. اب دنیا میں جو بیچارہ بیوقوف سا بندہ تھا جو بیلجیم میں بیٹھا ہوا تھا، انگلینڈ میں بیٹھا ہوا، دوسرا تیسرا ہفتے کا تھا، وہ وہاں پہنچ گیا کہ ہاں تو انقلاب آ گیا، وہاں تو کرنسی بھی جاری ہو گئی. $2 بلین کا تیل بیچتے تھے وہ ایک مہینے کا، اور وہ اس کو ایران بھی خریدتا تھا، ترکی بھی خریدتا تھا، باقی لوگ، وہ ساروں کو اکٹھا کر کے بیچاروں کو مار دیا گیا. یہ بات اب ہے. اور جو آخری لڑائی ہونی ہے نا، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بڑے حصوں میں تقسیم ہو جائے گا لشکر جو ہے. ایک جو ہے وہ امام مہدی سے خود لڑنے آئے گا، اور ایک جو ہے وہ بھاگ جائے گا، اور ایک تیسرا حصہ جو ہے وہ صرف وہ ہے جو لڑے گا. اور وہ صورت ہے. تو وقت آنے والا ہے، وقت کلیئر کرے گا چیزوں کو. ابھی تک جتنی بھی میں آرگنائزیشن سمجھا ہوں جہاد کے حوالے سے چل رہی ہیں، یا تو وہ نیشنز کے حساب سے جو اسلام کا مقصد نہیں ہے، ایک خاص مقصد یعنی فلاں علاقے کے لیے جبہت النصرہ اور فلانا اوورال تو بن ہی نہیں پائی. یہ جب جنگ چھڑتی ہوتی ہے نا، ورلڈ وار جو بھی، تو باؤنڈریز ختم ہو جاتی ہوتی ہیں. جب باؤنڈریز ختم ہوتی ہیں تو پھر صورتحال واضح ہوگی. آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے سے میں کہتا چلا آ رہا تھا کہ جس دن ٹرمپ نے بیت المقدس جو ہے اس کو، یروشلم کا شہر جو ہے اس کو اسرائیل کا ہیڈ کوارٹر بتایا تھا، تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ٹائم لائن جو تھی اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ عمران البیت المقدس خراب الیثرب، کہ یہ بیت المقدس کی آبادی یعنی اٹ شوڈ بیکم دا فوکس اینڈ سینٹر آف دا ورلڈ، یہ مدینہ کی ویرانی ہے اس کے بعد. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد پھر کچھ ہی 1-1.5 سال کے اندر جو کورونا پھیلا ہے تو کیسے مدینہ ویران ہوا ہے، اور کیسے، اور پھر آپ نے فرمایا خراب الیثرب خروج الملحمہ. اس کے بعد آپ نے فرمایا اگلا جو سٹیپ ہے وہ ملحمہ کا یعنی بڑی عالمی جنگ کا آغاز ہے. اور عالمی جنگ کے بعد کی بیچ کی جو چیزیں جو ہیں وہ ظاہر بات ہے لوگوں نے اس کے بارے میں آگے گفتگو کی ہے. اور اس کے آپ نے فرمایا یفتح القسطنطنیہ، کہ اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، یعنی قسطنطنیہ بیچ میں سے مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا، اور پھر دوبارہ وہ لشکر بنیں گے. اور اس کے آگے پھر کہ جب آپ قسطنطنیہ فتح کریں گے تو خروج الدجال تک دجال ہے وہ نکلے گا. اللہ نے قرآن میں بڑا واضح کہا ہے، جب حضرت ابراہیم نے دعا جن پہ ہم درود بھیجتے ہیں تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلافت وجعلنا للمتقین اماما. تو اللہ نے کہا ٹھیک، کہا من ذریتی، میری اولاد. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا میرا ظالموں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. ایک بات تو یہ کلیئر کرے کہ یہودیوں کو درود کی وجہ سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی، میں کس دن اس پہ، اول تو میں نے بہت اس پہ ویڈیوز بنائی ہیں لیکن کس دن اس پہ بیٹھ کے بات کریں گے، پوری ترتیب دی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی 6-7 آیات اگر پڑھ لیں تو اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ان کو بکھیرا گیا اور کہا گیا کہ تم کبھی بھی خود برسے اقدار نہیں ہوگے، تمہیں کسی دوسرے کی سپورٹ جو ہے، وہ آج بھی یہی لگتا ہے سپورٹ لے کے آئے گی. تو ایک بات تو بڑا یہ واضح کر لیں کہ درود جو ہے نا آل ابراہیم میں لا ینال عہد الظالمین والا ورنہ وہ نہیں، ظالموں کے ساتھ نہیں، تو وہ ظالم ہیں اور دنیا میں نظر آتا ہے. کہ ہم نے 400 سال 500 سال سے صرف آیات پڑھی ہیں، سنائی ہیں، تقریریں کی ہیں، لیکن متبادل سسٹم کیا ہے
कैसे नाफज किया जा सकता है, उसकी निटी ग्रिटी क्या है। उसके 8 मुख्तलिफ सिस्टम्स के ऊपर बाकायदा हमने काम किया है, जिनमें सूद का माशी निज़ाम का है, इसमें सियासी निज़ाम है, उसके साथ साथ हमारा ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम कैसा इस्लाम का होगा, को बंदा, यानी इस हद तक तैयारी मुकम्मल है। कभी मैं आपके साथ दफ्तर है, कभी मैं बैठूंगा अगले हफ्ते इंशाअल्लाह, तो मैं आपको 8 की 8 जिल्दें वो दिखा दूंगा कि उनको 150 जिल्द है कि अगर आज किसी को इक़्तिदार मिल जाता है तो उसको हम पेश कर दें कि ये इससे बैंकिंग होती है, ऐसे सब कुछ होता है। और क्रिप्टो करेंसी पे तो 2013 के अंदर मेरे 3 आर्टिकल्स शुरू में आए थे, जब अभी जापान में पहला बिटकॉइन जो है वो कॉइन हुआ था उस वक्त, और हमने कहा था ये कॉइन हो गया हुआ है, अब आपसे ये ले लिया जाएगा सारा कुछ।